جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم مصر کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے ملک میں عدل و انصاف اور امن و سکون قائم فرمایا اور آنے والی قحط سالی کے پیش نظر غلے کے بڑے بڑے ذخیرے جمع فرمائے۔ پھر جب قحط کا دور آیا تو سارے ملک میں یہ بلائے عظیم عام ہو گئی اور تمام ملک اس مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے مصر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہر کسی کو ایک اونٹ سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ سب کی مدد ہو سکے، اور جس طرح یہ قحط کی مصیبت تمام شہروں میں نازل ہوئی اسی طرح کنعان بھی قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے سوا 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ جب یہ 10 بھائی مصر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہچان نہ سکے، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے طویل عرصے میں کہیں انتقال فرما چکے ہوں گے، اور اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت شاہی لباس میں ملبوس تشریف فرما تھے۔ ان 10 بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عبرانی زبان میں گفتگو کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی عبرانی زبان میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ وہ بولے کہ ہم شام کے رہنے والے ہیں اور ہم بھی قحط کے باعث پریشان ہیں اور آپ سے غلہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جاسوس تو نہیں؟ وہ بولے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم جاسوسوں میں سے نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اور ہمارے باپ بہت معتبر بزرگ ہے اور ان کا نام یعقوب ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے ہم 11 بھائی، مگر ایک بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں گیا تھا، وہ ہلاک ہو گیا، والد صاحب کو ہم سے زیادہ پیارا تھا۔ فرمایا اب تم کتنے بھائی ہو؟ وہ بولے 10۔ فرمایا گیا 11واں کہاں ہے؟ کہا کہ وہ والد صاحب کے پاس ہیں، کیونکہ جو ہلاک ہو گیا تھا وہ ماں کی طرف سے بھی اس کا حقیقی بھائی ہے، اس لیے اب والد صاحب کو اسی سے کچھ تسلی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کی بڑی عزت کی اور ان کی میزبانی فرمائی، اور پھر ہر بھائی کا اونٹ غلہ سے بھر دیا اور درازے سفر بھی دیا، اور رخصت فرماتے ہوئے فرمایا کہ اب جو آؤ گے تو اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آنا، میں اس کے حصے کا ایک اونٹ غلہ بھر دوں گا اور زیادہ بھی دوں گا اس سے، لیکن دیکھ لو میں کتنا مہمان نواز ہوں، اور اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو پھر میرے پاس نہ آنا، تمہیں مجھ سے کچھ نہ ملے گا۔ پھر آپ نے غلاموں سے فرمایا کہ ان 10 بھائیوں نے غلہ کی جو قیمت دی ہے یہ سارے پونجی انہی کے غلے میں رکھ دو۔ چنانچہ وہ 10 واپس کنعان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم سے بادشاہ مصر کی اور اس کے حسن و سلوک کی بڑی تعریف کی، اور پھر جب غلہ کو کھولا تو اپنی ادا کردہ قیمت بھی اس میں نکل آیا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے اور کہا کہ ابا جان یہ بادشاہ تو بہت بڑا ہی دریا دل اور سخی ہے، دیکھیے غلہ بھی دے دیا اور قیمت بھی لوٹا دی۔ ابا جان اس نے ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ اگر اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آؤ تو میں اس کے حصے کا غلہ بھی دے دوں گا، تو ابا جان آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ اس کے حصے کا بھی غلہ مل جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے میں نے بنیامین کے بھائی یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج کر دیکھ چکا ہوں، اب اسے بھی تمہارے ساتھ بھیج کر تمہارا پھر سے کیسے اعتبار کروں؟ وہ بولے کہ ابا جان ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے، اور اس بات پر ہم اللہ کا ذمہ لیتے ہیں، اور اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیجیے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا خدا نگہبان ہے، جاؤ بنیامین کو لے جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ بنیامین کو لے کر پھر مصر آئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا جناب ہم اپنے 11ویں بھائی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم بہت خوش ہوئے اور ان کی بڑی خاطر و توانا کی، اور پھر ایک دعوت کا انتظام فرما کر ایک وسیع دسترخوان بچھایا اور وہ 2 صاحبوں کو بٹھایا۔ وہ 10 بھائی تو
دو دو ہو کر بیٹھ گئے مگر بنیامین اکیلے رہ گئے۔ وہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتے تو میرے ساتھ وہ بیٹھتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اکیلا رہ گیا ہے، لہٰذا اسے میں اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں۔ چنانچہ بنیامین کے ساتھ آپ خود بیٹھ گئے اور اس سے فرمایا کہ اگر تمہارے گمشدہ بھائی یوسف کی جگہ میں تمہارا بھائی ہو جاؤں تو کیا پسند کرو گے؟ بنیامین نے کہا کہ سبحان اللہ، اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے، لیکن یعقوب کا فرزند اور راحیل کا نور نظر ہونا تو آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سن کر رو پڑے اور بنیامین کو گلے لگایا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں، میں ہی یوسف ہوں۔ تم یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا کوئی غم نہ کرو، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو پھر سے جمع فرما دیا۔ دیکھو اس راز کو کس بھائیوں کے بیچ میں ظاہر نہ کرنا، اپنے پاس ہی رکھنا۔ یہ سن کر بنیامین بہت خوش ہوئے اور کہا کہ بھائی جان، آپ کسی ترکیب سے اپنے پاس رکھ لیجئے اور جدا نہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا۔ پھر سب بھائیوں کو ایک ایک بار اونٹ غلہ دیا اور بنیامین کا حصہ بھی ایک بار اونٹ غلہ تیار کیا، اور اس وقت بادشاہ کے پینے کا جواہرات سے مرصوع جو پیالہ تھا، غلہ ناپنے کا کام اس پیالے سے لیا جا رہا تھا۔ یہ پیالہ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کی کجا میں رکھوا دیا اور یہ قافلہ کنعان کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب شہر سے باہر جا چکا تو پھر غلہ ناپنے وغیرہ کام کرنے والے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ پیالہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے خیال میں آیا کہ یہ جو قافلہ گیا یہی اس قافلے والوں ہی کا کام تو نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے جستجو کے لیے کچھ آدمی قافلے کے پیچھے بھیجے اور قافلے کو روک لیا اور کہا کہ شاہی پیالہ نہیں ملتا اور ہمیں اب آپ لوگوں پر شبہ ہے۔ وہ بولے خدا کی قسم ہم ایسے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تلاشی دو، اگر وہ پیالہ تمہارے کجاووں میں سے کسی کے کجاوے سے نکل آیا تو پھر کیا تمہیں سزا دی جائے؟ وہ بولے کہ جس کے کجاوے سے پیالہ نکل آئے اس کے بدلے میں اس کجاوے والے کو ہی اپنے پاس رکھ لینا۔ چنانچہ سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ بنیامین کے کجاوے سے نکل آیا اور وہ 10 بھائی بہت شرمندہ ہوئے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیش کیے گئے تو وہ 10 بھائی بولے کہ جناب، اس بنیامین نے اگر چوری کی ہے تو تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ سن کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، لیکن آپ نے صبر فرمایا اور راز فاش نہ کیا۔ پھر وہ 10 بھائی کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں اور انہیں بنیامین سے بڑی محبت ہے، اس لیے آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے سے ہمارا مال نکلا ہے، اس کے بدلے میں دوسرے کو لینا تو ظلم ہوگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ 10 بھائی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان میں سے بڑا بولا کہ ہم والد صاحب سے بنیامین کے بارے میں اللہ کا ذمہ دے کر کے آئے ہیں، اب بنیامین کو نہ پا کر ہمیں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی رہتا ہوں اور تم جاؤ والد صاحب سے سارا واقعہ کہہ دینا۔ چنانچہ بڑا بھائی وہیں رہا اور باقی واپس کنعان پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر پھر فرمایا کہ اچھا، میں تو اب بھی صبر کروں گا اور عنقریب مجھے اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ملا دے گا۔ پھر یعقوب علیہ السلام الگ ہو کر کے یوسف علیہ السلام کو یاد فرمانے لگے۔ بیٹے بولے کہ ابا جان، کیا آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد کرتے رہتے، یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم کی فریاد اپنے اللہ ہی سے تو کرتا ہوں، اور سن لو جو کچھ اپنے اللہ سے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔